السلام علیکم. کیسر خان یوسفزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. محترم ناظرین، ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پی آئی اے سے متعلق. کل جو ملیشیا میں پی آئی اے کے طیارے کو ضبط کیا گیا اس پہ کچھ مختصر گفتگو ہوگی، اور اسلام آباد کے کچھ صحافی جو ہمارے دوست ہیں، صحافی حضرات، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں کل سے ہو کا عالم ہے، اور وہ صحافی جو حضرات ہیں وہ خوفزدہ ہے اس صورتحال سے کہ وہاں یہ کیا ہو رہا ہے اور کچھ ہونے والا ہے. تو اس پہ مختصر سی گفتگو کریں گے. ناظرین، اگر آپ آنے والے وقتوں میں اور اس طرح کی خبروں سے، اندر کی خبروں سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب کے چینل کیسر ناموں کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان دبائیے تاکہ آپ تک ہماری خبریں جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ہو سکے تو اچھے کمنٹس میں اپنے مشورے اور تجاویز سے بھی ہمیں نوازیں تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. تو قارئین بلکہ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ کل جو ہمارا ایک پی آئی اے کا طیارہ تھا، اسے برطانیہ کی ایک عدالتی حکم پر جو لیز پہ لیا گیا تھا 2012 میں، اسے ملیشیا میں ضبط کیا گیا، اور اس وقت ضبط کیا گیا جب اس میں پیسنجر بیٹھ گئے اور سمجھ لیں کہ ٹیک آف کے لیے وہ تیار تھا. اب اس کا جو عملہ تھا، پی آئی اے کا عملہ، ان کو بھی وہاں پہ وہ بھی پھنس گئے وہاں پہ، پیسنجر بھی، وہ عملہ بھی پھنس گیا، پیسنجر بھی، مسافر بھی پھنس گئے. اب اس کے لیے پھر میرے خیال میں امارات ایئر لائن سے بات کی گئی اور شاید آج وہ مسافر پہنچیں گے. تو یہ حکومت کے لیے کل جو یہ خبر ہے، ایک تو پرسوں خبر آئی جو الیکشن کمیشن سے متعلق فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ تھا، اس میں بھی ایک بری خبر آئی تھی حکومت کے لیے. اور یہ جو اب دوبارہ کل جو خبر آئی ہے پی آئی اے کا، یہ بھی حکومت کے لیے سبق کی اور اس کا باعث بنی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے، اس سے یہ صرف پی آئی اے کے جہاز کا مسئلہ نہیں ہے قارئین کہ اسے ضبط کر لیا گیا ہے، بلکہ یہ مسئلہ ملک کی کریڈیبلٹی کا ہے، ملک کی عزت اور وقار کا ہے. کہ اور کہنے والے جو صحافی لوگ ہیں، وہ کہنے والے جو ہیں وہ تو اب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ پہلے تو بے عزتی، جب سے یہ حکومت آئی ہے تو پہلی بے عزتی ملک کے اندر ہوتی تھی حکومت کی، اب جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ بین الاقوامی سطح پر ضلالت اور بے عزتیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ جیسے آپ کو یاد ہوگا براڈ شیٹ والا کیس میں ہوا، وہاں پہ ہمارے 39 ملین روپے چلے گئے. آخر ان کا، اس قوم کے اور عوام کا پیسہ، ان کا اب نیب سے کون پوچھے گا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. اسی طرح اب یہ معاملہ آیا ہے، یہ پے در پہ اس طرح کے واقعات ہفتے میں، ایک ہفتے بھر میں یہ 3 واقعات، اور روز کوئی نہ کوئی نیا شوشہ اور کوئی نیا واقعہ رونما ہوتا ہے، جس سے ملک کی بے عزتی ہوتی ہے اور باہر کے ملکوں میں ہماری کریڈیبلٹی اور پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ یہ خبریں گرم ہیں، اب یہ حکومت کے دعوے ایک طرف دے گئی، جی ہم نے اتنا قرضہ اتار دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. بھئی آپ تو جہاز کا کرایہ تک آپ نہیں دے سکے، جو لیز پہ آپ نے جہاز خریدا ہے وہ بھی آپ، اس کا کرایہ بھی آپ 2 سال میں نہیں دے سکے. تو آپ نے، اور ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ہر چیز کی، اور قرضے بھی آپ نے
دوسری حکومتوں نے جتنے قرضے لیے تھے 5 سال میں 10 سال میں، آپ اس سے زیادہ قرضہ جو ہے وہ 2 سال 2.5 سال میں لے چکے ہیں۔ تو اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ناظرین کہ یہ پیسے آخر جاتے کہاں ہیں۔ اوپر سے اوگرا نے کل جو ہے وہ پٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے 30 روپے کے پتہ نہیں کتنے بڑھانے کی 30% بڑھانے کی سمری بھیجی تھی، جان بوجھ کر یہ دھوکہ دینے کے لیے عوام کو، تاکہ 4 روپے پہ اور 5 روپے 4 روپے 75 پیسے پہ لوگوں کو تیار کیا جا سکے، اور عوام کو کہ جی چلیں جی یہ تو کم اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح کے دھوکے اور اس طرح کی چیزیں، یہ آخر کب تک اس طرح یہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ، اور یہ کب تک عوام کی برداشت، آخر ایک دن یہ ہوگا کہ عوام کی برداشت بھی جواب دے جائے گی، اور جواب دے رہی ہے، کیونکہ اب غریب آدمی۔ ناظرین اس دن میں نے دیکھا کہ پولیس والوں نے ایک چور کو پکڑا تھا، اور جب اس کی چوری کا سامان، وہ تصویر انہوں نے انٹرنیٹ پہ بلکہ سوشل میڈیا پہ جب اس کی تصویر وائرل ہوئی دیکھی ہم نے، تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک ڈبہ گھی چوری کیا تھا اس نے، اور آٹے کے 1-2 بوری جو ہے وہ چھوٹے والے تھیلے جو ہے وہ اس نے چوری کیے تھے۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے، اب آپ اس کو دیکھیں کہ اس نے کیا چوری کیا ہے اور کون سی چیزیں اس نے چوری کی ہیں۔ یہ حالت ہو گئی ہے اس ملک کی، اور وہ جو حکومت کہتی تھی گرین پاسپورٹ کا عزت ہوگا، گرین پاسپورٹ کا، اب گرین پاسپورٹ کی عزت آپ دیکھ لیجئے کہ برطانیہ میں ہماری ایمبیسی کا جو ہے اکاؤنٹ ہے اس کو بلاک کر دیا گیا، منجمد کر دیا گیا، اور اس سے پیسے زبردستی وصول کیے گئے۔ اوپر سے یہ مسئلہ مستجد آیا کہ ملیشیا میں ہمارے جہاز کو پکڑا گیا۔ اس طرح کی چیزیں نہ تو میں یہ نہیں کہتا کہ پچھلی حکومتیں کیا تھی اور ان کی کارکردگی کیا تھی، میں انہیں یہ نہیں کہتا کہ وہ کرپشن انہوں نے نہیں کی اور وہ کرپشن سے پاک تھے، اور یہ میں چوری صحیح، وہ ڈاکو بھی تھے، چور بھی تھے، لیکن اس طرح کی کم سے کم یہ چیزیں تو نہیں تھی، یہ چیزیں تو نہیں ہو رہی تھی اس ملک میں۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے حکومت کی، یہ حالت ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، کوئی بھی ادارہ، ہر جگہ کام ٹھپ پڑا ہوا ہے، بیوروکریسی یا جو ہے وہ کام کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں، منسٹر ان کے ایسے ہی ہیں سارے۔ تو یہ معاملہ بہت گمبھیر شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا۔ اللہ خیر کرے اس ملک کی اور اس ملک کے عوام کی تحفظ فرمائے اللہ، ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ اوپر سے آپ اگر دیکھیں ہمارا روز ویلٹ ہوٹل جو امریکہ میں پی آئی اے کا ہوٹل تھا وہ بھی ضبط ہو گیا، اور ایک فرانس میں ایک ہوٹل تھا وہ بھی چلا گیا۔ سٹیل ملز وہی اس کے آپ نے پتہ نہیں پرائیویٹائزیشن کے پر لگے ہوئے ہیں۔ ریلوے کی حالت ختم ہو گئی ہے، حالت خراب ہو گئی ہے، اور اس دن آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ کیا اس کے جو منسٹر اب نئے اعظم سواتی صاحب وہاں پہ لگائے گئے ہیں، انہوں نے فوراً اسی وقت اسی دن کہہ دیا تھا کہ جی ریلوے چلانا مشکل ہے۔ اب دوسری طرف پی آئی اے کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا آخر، اور اوپر سے کہتے ہیں جی آپ منسٹروں کو کہتے ہیں جی ہمارے آپ پرائم منسٹر کے کام کو ڈیفینڈ کریں۔ کون سے کام کو یار؟ کوئی کارکردگی ہو تو وہ ڈیفینڈ کرے، کس کام کو کس کارکردگی کو ڈیفینڈ کیا جائے؟ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی سچویشن میں حالت کل خبر یہ آئی، ہمارے ایک صحافی دوست ہیں ان کی طرف سے خبر یہ آئی کہ جی اسلام آباد میں بڑا ہی ہو کا عالم ہے، اور یہاں پہ اب جو لوگ صحافی ہم ڈھونڈتے تھے، یہاں پہ لوگ خبر کے لیے ڈھونڈتے تھے، خبر کے لیے ہم گھومتے پھرتے تھے، اب یہاں پہ خبریں نہیں مل رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، ایک خاموشی، عجیب خاموشی وہاں پہ چھائی ہوئی ہے، اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ کابینہ کے اندر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اس طرح کی چیزیں، ایک خبر یہ آئی ہے کہ جی جو بائیڈن اب جو امریکہ کے نئے صدر منتخب ہو رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس حکومت کے حق میں نہیں ہیں، اور اس دوران
ایک جو ہے پاکستانی شخصیت جو ہے انہوں نے دورہ کیا ہے امریکہ کا، اور 6 دن وہاں پہ مصروف ترین دن انہوں نے وہاں پہ گزارے ہیں، اور جو بائیڈن کے جو ان کے لوگ ہیں وہاں سے ان لوگوں سے انہوں نے حکام سے وہاں پہ بھرپور ملاقاتیں کی ہیں۔ تو وہ صحافی حضرات کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کچھ ہونے والا ہے، اور ان سب چیزوں سے جو ہے وہ اگر کسی کو پتہ نہیں تو وہ صرف پرائم منسٹر ہیں، وہ بے خبر ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحافی جو وہاں پہ ہیں اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ ماضی کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں آپ، نواز شریف کی حکومت دیکھ لیں آپ، پچھلی حکومتیں جن کی بھی تھی، غلام اسحاق خان اور صدر لغاری اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھی، وہاں پہ بھی وزیر اعظم یہی کہتا تھا کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور حکومت کہیں نہیں جا رہی والی، اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن اچانک کچھ ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح اب یہ صحافی حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو مسلسل ہو رہی ہیں، پے در پہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اس نے حکومت کو بالکل بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں جی کنٹرول ٹاور بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اب کیا جائے اور اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ تو اور بلکہ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ سارا گیم جو ہے، وہ ساری پلاننگ جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، اور شطرنج کے سارے مہرے جو ہے وہ فل کر دیے گئے ہیں، چلا دیے گئے ہیں، اور سارے خانے جو ہے حفاظتی جو ہے وہ سارے ہو گئے ہیں، لیکن صرف ایک خانہ کے وہ انہیں یہ ہے کہ کہیں اگر ہم کچھ کر لیں تو کہیں یہ دوسرا نواز شریف تو ثابت نہیں ہوگا عمران خان صاحب۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں تو ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کا تو معاملہ ہی کچھ یہ ہے کہ وہ تو کچھ بھی بول لیتے ہیں اور کبھی بھی بول سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ ان کا بھروسہ نہیں ہے کہ کہیں جو اس طرح کی چیزیں ہیں، سیکرٹ باتیں ہیں، کہیں وہ یہ پھر نہ بول دیں اور ظاہر نہ کر دیں۔ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں وہ دھمکیاں دیتے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے رازیں ہیں جو دوسرے لوگ ہیں، جیسے نواز شریف صاحب ہیں یا دوسرے جو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بہت سارے رازیں ہیں، ہم وہ کھول دیں گے۔ تو اب یہ کہیں وہ تو چلے خالی دھمکی دیتے ہیں، یہ کر گزرے گا اور یہ ساری چیزیں بتا بھی دیں گے۔ تو یہ سارے مسئلے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس خطرناک صورتحال تک پہنچ چکا ہے۔ اب ناظرین اور خاص کر وہ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، اب یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ ہاں جی اب بتائیں کہ آپ کے گرین پاسپورٹ کی عزت کیا ہے اور کس نمبر پہ آ گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو آپ کہتے تھے اور جو دعوے وہ آپ کرتے تھے ان کا کیا ہوا۔ تو یہ سارے حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال ہم ان تمام حالات میں ہم دعائیں ہی کر سکتے ہیں، اللہ رحم کرے اس ملک پہ اور اس کے عوام پہ اور اس کے تمام اداروں پہ اور تمام فورسز پہ۔ لیکن یہ ہے کہ حالات انتہائی کھٹن اور مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے قارئین ناظرین اتنا ہی۔ کیسر خان یوسفزئی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔